تو اس کے بعد پھر ابھی علم غیب پہ بہت دن سے میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، حالانکہ میرے پیپر بھی قریب ہیں لیکن یہ بحث سے پاس نہیں آتے، اور مجھے کہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ بتاتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا باطل ہے، جس فرقے کے عقیدے صحیح ہوں گے اس کے پھر مسائل بھی صحیح ہوں گے، اس کا سارا کچھ صحیح ہوگا۔ تو علم غیب پہ انہوں نے مجھے ایک بات بولی ہے کہ آپ کسی ایک سلف کا بھی فہم پیش نہیں کر سکتے، متفق علیہ محدثین اور مفسرین کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب یعنی کلی علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہوں۔ اس حوالے سے اگر آپ میسیج سین کریں تو کچھ جو ہے اگر آپ مجھے کچھ مواد بھیج سکیں، اللہ پاک آپ کو بڑی عزت سے نوازے۔ عقیدہ سے متعلق علم غیب کا عقیدہ تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا، اور اپنی جانب سے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کو جھوٹ پر ان کو جو ہے وہ ملامت بھی ہوتی ہے۔ پہلے جب آپ کسی کے بارے میں بات کریں تو پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے عالم الغیب، اس پر جو ہے آپ کسی بھی اللہ کے ولی کا یا کسی بھی محدث کا فقیہ کا کوئی فہم بتائیں۔ یہ جھوٹ ہے اہل سنت پر۔ اور پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی، عمر صدیق جو ہے اہل حدیث کے عالم ہیں، وہ بھی اسی بات کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کا عقیدہ ہے عالم الغیب کا۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہی نہیں عالم الغیب کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی نے غیب عطا فرماتا ہے۔ تو عالم الغیب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو ذاتی طور پر جو غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ غیب پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے مطلع فرما دے۔ وہ کون ہے؟ نبی۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غیب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آتا ہے سورہ آل عمران میں، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے گھروں میں کیا بچا کے آئے ہو۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بتا رہے ہیں تو اللہ کی اذن سے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اللہ فرماتے ہیں وما هو الغیب بدنین، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آیات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام جو بھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ کثیر تعداد میں آپ کو روایات ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو علم غیب عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اتنی روایات ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، عالم الغیب نہیں ہے، اور نہ ہی کلی علم کی بات ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ بعض ہے، اور بعض بھی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے مقابلے میں بعض ہے، لیکن ہمارے یعنی عوام کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے آپ علیہ السلام کا علم سمندر ہے اور باقی لوگ ان کے پاس جتنا ہے قطرہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلم میں حدیث ہے 7267، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا ظہر تک، پھر ظہر کی نماز پڑھا کے پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر تک آپ علیہ السلام نے غیب کی باتیں بتائیں، پھر عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ماں کان، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کچھ بتا دیا۔
اور غزوہ موتا، یہ بخاری میں حدیث ہے 1246، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، وہاں جنگ ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی بتا رہے تھے کہ زید شہید ہو گیا، وہ اب جھنڈا اٹھایا، جعفر نے، وہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا اٹھایا ہے عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لائیو بتا رہے تھے۔ اس میں دو چیزیں آ گئی کہ علم غیب بھی آ گیا اور حاضر ناظر کا عقیدہ بھی آ گیا۔ جو بھی ہمارا عقیدہ ہے کم سے کم ہم سے پوچھیں کہ حاضر ناظر کا عقیدہ کیا ہے، علم غیب کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جب ہمارے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی علم غیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو اللہ نے سکھایا ہے۔ اور جو حاضر ناظر کا عقیدہ وہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھے، جدھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا توجہ فرمائے وہ چیز آپ علیہ السلام سے دور نہیں ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے توجہ فرمائی کہاں؟ اس غزوہ موتا کی طرف، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز دور نہیں ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے 2311، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقات رکھی، چیزیں رکھی، تو رات کو ایک چور آیا، وہ چوری کرنے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا میں مجبور ہوں، میرے بچے ہیں، میں محتاج ہوں، تو میں آئندہ نہیں ہوگا، مجھے مہربانی کر کے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ صبح ہی، ابھی انہوں نے بتایا نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی محتاجی کا رونا رویا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آ گیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اب یہ ہے کہ دوبارہ آئے گا، ابھی آنے والی بات کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر الرٹ ہو کے بیٹھ گیا، وہ آیا اور لب میں بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر کہا کہ میرے چھوٹے بچے میں محتاج ہوں، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بتایا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ باتیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جھوٹ بولا، اس نے دوبارہ آئے گا۔ اب تیسری رات کہتے میں الرٹ ہو کے بیٹھا کہ اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور پھر دوبارہ آیا، بخاری میں 2311، دوبارہ آیا اور میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا تو اتنے دنوں سے آتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں آج تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اچھی بات یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، آپ کے مال کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی، یہ فرشتے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ وظیفہ اس نے بتایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں وہ کون تھا؟ وظیفہ اس نے صحیح بتایا ہے، جھوٹا، لیکن پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 راتوں تیرے پاس آتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام کے یہاں علم غیب ظاہر ہو رہا ہے، اور حاضر ناظر ہونا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام موجود ہے گھر میں، آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ شیطان آ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ اب آنے والا ہے، اب شام کو پھر آئے گا۔ سارے کوئی بھی حدیث ہے، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہے، اس سے آپ نے ایک نظریہ بنانا ہے، ایک عقیدہ بنانا ہے۔ تو یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے خود ہمیں بتایا کہ مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا اور میں بتا سکتا ہوں کہ، اور آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اب یہ آنے والا ہے۔ اور قیامت کے کتنے واقعات ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا دجال کے بارے میں، بخاری مسلم میں قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو وہ قیامت کی نشانیاں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، مسلم میں 7285 نمبر، نزول عیسیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا، دجال کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا، دعوت الارض آئے گا قیامت کی نشانی، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ غیب کا علم ہے۔ اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ صحابہ ہوں گے میرے، یہ میرے جنتی صحابہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیب کی بات ہے۔ اب خیبر کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کو جھنڈا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ بخاری میں 2442، آپ یہ کل کی بات بتا رہے ہیں کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح فرمائے گا۔
ان اللہ عنده علم الساعہ، سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی جاتی آخری آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ 5 چیزیں میرے پاس ہیں، قیامت کا علم ہونا، کل کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائی آپ علیہ السلام بھی بتا رہے ہیں کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، تو قرآن اور حدیث کو آپ ٹکرانا چاہتے ہیں، یہ اپنا ترجمہ کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے قرآن و حدیث کو ٹکرانا چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ علم ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، خبر دینے والا اللہ ہے۔ تو آپ کون ہو سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جنگ بدر کی رات جب اگلے دن بدر ہونا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں مرا ہوا ہوگا کافر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ کو کثیر تعداد میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ ایک کتاب ہے سیاہ ستہ، وہ آپ پڑھیں، پی ڈی ایف آپ لکھیں، سیاہ ستہ اور عقائد اہل سنت۔ جو سیاہ ستہ میں عقائد اہل سنت کے متعلق یعنی ہمارے عقیدے کی جو جس سے ہم عقیدہ بناتے ہیں، بہت ساری اس میں کتاب جو احادیث آپ کو ملیں گی علم غیب سے متعلق۔ ایک عقیدہ علم غیب کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدولۃ المکیہ، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جو اعتراضات لوگوں نے کی اس کے جوابات کتنے اچھے انداز سے انہوں نے دیے ہیں۔ تو ہمارے پہلے عقیدے کو سمجھے، اس کے بعد اعتراض کریں۔ اس بھائی نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، کسی نے بھی نہیں کہا یہ عالم الغیب۔ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو غیوب پر مطلع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتایا۔ اچھا، ایک جو آیت سورہ اعراف سے پیش کرتے ہیں، اور مرزا جیلمی یہاں تک کہتا ہے کہ اگر یہ آیت پڑھی جائے تو جناب علی بندے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، سنیوں کے مجمع میں اگر کوئی پڑھ لے تو قتل ہو جائے گا۔ جھوٹا آدمی کیا ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، کہ اے بابو آپ کہہ دیں کہ اگر میں علم غیب جانتا تو میرے پاس بڑے خزانے ہوتے ہیں، میں علم غیب نہیں جانتا۔ تو اب علم غیب نہیں جانتا، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا آپ ٹکراؤ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں مقصد ہے، جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، میں ذاتی طور پر علم غیب نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بات کیا ہے؟ وہ ذاتی طور پر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم غیب نہیں جانتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے اور تم وما تدخرون، اور کیا تم جمع کر کے آئے ہو۔ تو یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بدنین، یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ مانا ہے کہ ذاتی طور پر میں علم غیب نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں جو ہمارے پاس ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، تو ایک درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو وہ درخت بولے گا کہ یہاں مسلمان، یہاں اے مومن، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے۔ یہ مسلم حدیث 1339۔ اس طرح کثیر تعداد میں آپ کو احادیث اور آیات ملیں گی جس سے یہ عقیدہ آپ کا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے گئے۔ 92 نمبر حدیث ہے بخاری میں، آپ علیہ السلام فرمایا سلونی اما شئتم، سوال کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، کرو سوال۔ تو ایک صحابی کھڑے، یا رسول اللہ میرے والد کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کا نام بتا دیا۔ دوسرے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کا نام بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کی عطا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، یہ عطا علم غیب ہے۔ جہاں بھی منع ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے یا علم اللہ کے پاس ہے، وہ ذاتی طور پر اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنے محبوب کا عطا فرما رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خود بتائیں کہ یہ ساری آیات پڑھ کے آپ کے دل میں خوشی ہوگی
کہ اللہ، اور اتنی احادیث سن کے آپ کے دل میں خوشی ہوگی، ایمان آپ کا تازہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرا شخص آئے گا، وہ کیا کہے گا؟ نبی کو اس کی چیز کا علم نہیں ہے، نبی کو اس چیز کا علم نہیں، نبی کو۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، دونوں میں آپ فرق کریں۔ ایک ہم سے آپ سن کے آپ کے دلوں میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دوسرے سے آپ سنیں گے تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام پیٹھ پیچھے نہیں جانتے، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں، اس چیز، یعنی یہ کیسے، کس طرح کے مسلمان ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شان والی باتیں نہ بیان کرنا اور اپنی طرف سے ان چیزوں کا اس طرح کا ذکر کرنا۔ یہ خود انہوں نے اپنے ایمان پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان جو ہے وہ بتانے کے بجائے شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ سچے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن و حدیث سے بیان کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، یا وہ سچے ہیں، یا ان کو سننے سے آپ کے دل میں محبت بڑھے گی جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ کیسی یعنی ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسوں سے بچائے۔